بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان نواز بھٹو۔ ناظرین، آج ہم ڈاکٹر شاہ نواز کنبر یعنی جن کا تعلق عمر کوٹ کے گاؤں سے تھا، جو مذہبی انتہا پسندی کا نشانہ بنے اور فتووں یعنی فتویٰ ساز کمپنیوں کی فتووں کی وجہ سے جن کی شہادت یا پھر ہلاکت ہوئی اور پھر ان کی میت کی جس طرح توہین و تذلیل کی گئی، یہ انسانیت کے منہ پر تماچا ہے۔ میں اس وقت پوری سندھ سراپا احتجاج ہے، سوشل میڈیا پر ایک طوفان سا برپا ہے اور یہ معاملہ ایک انٹرنیشنل ایشو بنتا جا رہا ہے، جس پر تقریباً انسانی حقوق کے تحفظ کی تنظیمیں اور دیگر جو انسانی حقوق کے علمبردار آرگنائزیشنز ہیں وہ بھی آگے آ رہی ہیں اور احتجاج کا دائرہ ہر گزرتے دن کے ساتھ وسیع ہوتا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر شاہ نواز کا قتل کیسے ہوا، یا کس طرح ان کو گرفتار کیا گیا، کس طرح ان کی جان لی گئی، کس طرح ان کو مارا گیا، اس پر ہمارا جو الیکٹرانک میڈیا ہے، اردو الیکٹرانک میڈیا، وہاں پر ایک مکمل بلیک آؤٹ ہے۔ اس سارے معاملے میں پاکستان پیپلز پارٹی کا حسب روایت شرمناک کردار، وہی قاتلوں کو بچانے کی کوشش، وہی افسران کو دفاع کی کوششیں چل رہی ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے، اور ہم اس پر بھی بات کریں گے کہ سید سردار شاہ جو وزیر تعلیم ہے انہوں نے، اور صوبائی وزیر داخلہ ضیاء النجار نے جو اسٹیٹمنٹس دیے، کیا ان کو 161 یا 164 سی آر پی سی کے تحت کنسیڈر کیا جا سکتا ہے؟ کیا کسی بھی شخص کو اس طرح توہین رسالت کے کیس الزام میں اس کی جان لی جا سکتی ہے؟ کیا کسی انسان کی جان لینے کا اختیار ہمارے پاس ہے؟ کیا قانون خاموش ہو گیا ہے؟ کیا عدالتیں بے بس ہو چکی ہیں؟ کیوں اسلام آباد اپنا سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس لب کشائی نہیں کرتے؟ کیوں جوڈیشل انکوائری کنڈکٹ نہیں کی جاتی؟ 1500 جانیں تو جا چکی، 1500 1986 سے لے کر اس وقت تک اسی طرح کے توہین رسالت کے الزامات کی بنیاد پر سندھ میں صرف 1500 جانیں ضائع ہو چکی، 1500 جانیں موت کے گھاٹ اتاری جا چکی، لیکن ہر طرف خاموشی ہے۔ ڈاکٹر شاہ نواز کنبر انسانیت دوست اور اپنے مذہب سے پیار کرنے والا، جس کے دن کی شروعات تلاوت کلام پاک سے ہوا کرتی تھی، جس نے 12 ربیع الاول کے میلاد کے لیے 10,000 روپے کا چندہ بھی دیا تھا، یعنی اس میں کنٹریبیوٹ بھی کیا تھا، اور وہ ڈاکٹر شاہ نواز انہی مذہبی انتہا پسندوں کی، انہی جنونیوں کی وحشت کا نشانہ ہو گیا۔ ان کی ماں چیخ رہی ہے، یقیناً ان کی ماں کے دل سے ایک آہ نکلتی ہوگی کہ اے نبی، جو میرا بیٹا تم سے اور تمہاری آل سے عشق کرتا تھا، پیار کرتا تھا، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا اس پر میں بہت دکھی ہوں۔ اور ایک دکھی ماں کی فریاد ساتھ آسمان پھاڑ کر بھی عرش کو ہلا دیتی ہے۔ تو مذہبی جنون اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ یہ کارنامہ کس نے انجام دیا تھا؟ یہ وہی ماڈل ڈکٹیٹر، وحشی اور درندہ صفت جو ایک ڈکٹیٹر تھا، جس کو ہم ضیاء الحق کے نام سے بھی کہتے ہیں۔ انہوں نے 1986 میں توہین رسالت کا یہ قانون جو تھا وہ متعارف کرایا تھا، اور سندھ میں یعنی شاہ نواز کنبر کا واقعہ 2024 میں پیش آیا، اور پولیس کے ہاتھوں بڑی بات یہ ہے کہ پولیس وحشی جنونیت کا شکار ہو گئی، بالخصوص ڈی آئی جی جاوید جسکانی، جو انتہائی درندہ صفت انسان، جس نے حال ہی میں جون میں 1,52,00,000 کی کرپشن کی، اس سے پہلے 20-25 لاکھ روپے کی اور کرپشن کر چکے، اور ان کی کرپشن کا ایک ریکارڈ ہے۔ ایس ایس پی عمر کوٹ، ایس ایس پی میرپور خاص، یہ بھی اس قتل کے ارتکاب میں ملوث رہے۔ انہوں نے بھی مذہبی جنونیوں کا ساتھ دیا، ان کا حصہ بنے اور ایک بے گناہ کو قتل کر دیا۔ ڈاکٹر شاہ نواز کنبر جو فری میڈیکل کیمپ لگاتا تھا تاکہ غریبوں کو، مسکینوں کو مفت میں علاج کی سہولت میسر ہو سکے، لیکن وہ خود جس انداز میں مارا گیا وہ افسوسناک ہے۔ شاہ نواز کنبر کے علاوہ 2014 میں ٹھٹا کا واقعہ پیش ہوا۔ ٹھٹا میں ایک شخص پر توہین مذہب کا الزام لگا، اور تفتیش کے دوران پتہ چلا کہ الزام لگانے والا ذاتی دشمنی کا شکار تھا۔ لوگوں نے مذہبی جذبات کو بھڑکا کر سماجی بے چینی پیدا کی تھی، یعنی اس کو مار دیا گیا تھا۔ 2012 لیاقت میڈیکل یونیورسٹی جامشورو ایک طالب علم پر توہین مذہب کا الزام لگا اور پھر اس کو بھی مار دیا گیا۔ 2019 سکھر میں ایک ہندو شخص پر توہین مذہب کا الزام لگا، جس کے بعد ان کی جان لے لی گئی، اور بعد میں یہ الزام غلط ثابت ہوا۔
आदाद शुमार के मुताबिक 1986 से लेकर इस वक्त तक सिर्फ सिंध में 1500 से जायद इंसानी जानें ली जा चुकी हैं। डॉक्टर शाहनवाज का जब मामला, जब इंतहा पसंदों, मजहबी इंतहा पसंदों ने, मुल्लाओं ने उठाया, मुल्लाओं ने फतवे जारी किए एक फेक आईडी पर, मैं तो हैरान हूं पुलिस पर, डीआईजी पर, एसएसपीज के बिहेवियर्स पर। इनको शर्म नहीं आई? क्या आप एफआईए साइबर क्राइम विंग को अप्लाई करते, आप उनसे अप्रोच करते, आप उनसे पूछते कि भाई ये जो शाहनवाज शाह है, ये शाहनवाज शाह है या शाहनवाज कुंबर है? और इसकी आईडी पे जो पोस्ट्स अपलोड हुई है, मुतनाज़ पोस्ट जो शाहनवाज की मौत का सबब बनी, क्या वो शाहनवाज ने अपलोड की हैं? कहां से अपलोड हुई हैं? फिर सीडीआर आपके पास थी, फिर आप उनको मैच कर लेते तो 2 मिनट में पता चल जाता। बहरहाल उमरकोट पुलिस को इन्फॉर्म हुआ, क्योंकि शाहनवाज ने एक स्टेटमेंट जारी किया था जब ये मामला हुआ कि वो फरार हो गया है, तो उस पर उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया कि मैं तो अपने इलाज के सिलसिले में कराची आया हुआ हूँ, मैं एक होटल में मुकीम हूँ, मैं होटल में रह रहा हूँ, और उन्होंने उसकी वीडियो तक जारी की थी। और वो वाकई में कराची में ही थे, क्योंकि इंस्टीट्यूट ऑफ बिहेवियर साइंसेज डॉक्टर ए क्यू खान सेंटर, डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में उनका इलाज चल रहा था एक अरसे से। वो ज़हनी तौर पर थोड़ा सा डिस्टर्ब थे, और इसका एतराफ सूबाई वजीर तालीम से सरदार शाह ने पार्लियामान में भी किया है। उनको उमरकोट पुलिस ने कराची से गिरफ्तार किया, उनको उमरकोट लाया गया, उनको नहलाया गया, साफ सुथरे कपड़े पहनाए गए, फिर उनके वालिद से उनकी मुलाकात करवाई गई। उनके वालिद ने उनसे मुलाकात की, और उस मुलाकात के दौरान उसने इस चीज़ की तरदीद की और कहा कि मैंने ऐसी कोई जो नहीं दी है। उससे पहले उन्होंने एक वीडियो पर अपनी आईडी पर एक वीडियो पैगाम जारी किया था। उसने कहा था कि मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं, मैंने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। और टिकटॉक पर उनकी एक आईडी, अपना एक वीडियो चल रही है जिसमें वो बैठे हुए हैं और मस्ती के मूड में हैं, और वहां पर यूं समझ लेंगे मौला अली के नाम से या मौला अली के हवाले से एक सॉन्ग चल रहा है, और उस पर वो झूम रहे हैं। और फिर बरसात का मौसम है और उसमें वो रक्स कर रहे हैं, जैसे थर के मोर सावन में रक्स करते हैं। आए मौसम रंगीले सुहाने, दिया नहीं माने, तू छुट्टी लेके आजा बालमा हो, तू छुट्टी लेके आजा बालमा। वाह शानू। आए मौसम रंगीले सुहाने, दिया नहीं माने, तू छुट्टी लेके आजा बालमा हो। रक्स कर रहे हैं, रक्सा है, महवे रक्सा है। उनको क्या पता कि उनकी जिंदगी का आखिरी रक्स, मौत उनके सर पे रक्स कर रही है। दाढ़ियों वाले उलमा, आलिम, नाम नेहाद आलिम, वो मौत बनकर उन पर कड़कने वाले हैं। बहरहाल उसके बाद एसएसपी जो उमरकोट थे, कैप्टन रिटायर्ड, कैप्टन रिटायर्ड, कैप्टन रिटायर्ड, कैप्टन रिटायर्ड, मैं ये डेलिबरेटली रिपीट कर रहा हूं, कैप्टन रिटायर्ड चौधरी 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 मोहम्मद 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 अहमद अली। ये मैं नाम, कुछ चीजें मैंने डेलिबरेटली रिपीट की हैं, समझने वालों तक मेरा पैगाम पहुंच चुका होगा। मैं एक बार फिर कह देता हूं, कैप्टन रिटायर्ड, कैप्टन रिटायर्ड, कैप्टन रिटायर्ड चौधरी 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 मोहम्मद अहमद अली को फोन आया डीआईजी का कि जी इनको हमारे पास भेज दें, हमने तहकीकात करनी है। उसके बाद उनको उमरकोट से मीरपुर खास मुंतकिल किया गया, जहां उनको जाली इनकाउंटर में मार दिया गया, और उनकी डेड बॉडी उनके वालिद के हवाले की गई। और उनके वालिद उनकी डेड बॉडी लेकर जब गांव में पहुंचे, तो वहां के जो इस्लाम के ठेकेदार थे, नाम नेहाद, जिनको इस्लाम के अलिफ का भी पता नहीं है, जो आज तक ये नहीं जानते कि मीम के, मोहम्मद के मीम के दायरे के अंदर पूरी कायनात किस तरह बसती है, वो रहमतुल लिल आलमीन किस तरह है, उन्होंने उनकी डेड बॉडी को गांव में नहीं दाखिल होने दिया, गुस्ल नहीं होने दी। उसके बाद उसकी कब्रिस्तान में तदफीन नहीं होने दी, जिसके बाद उसको जमीन में दफनाया गया, फिर वहां से दफन शुदा को निकाला गया, फिर उनको जलाया गया। इतनी तौहीन, इतनी जनूनियत, इतनी इंतहा पसंद, इतनी वहशत, इतनी गिलाजत उन मौलवियों के अंदर भरी हुई है कि जो मसाजिद में बैठकर बच्चों को जिनसी हवस का निशाना बनाते हैं।
بچوں کو تو چھوڑو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جنسی تعلقات بناتے ہیں. حوروں کے چکر میں آپ نے اس دنیا کو جہنم بنا دیا ہے. کچھ تو خدا کا خوف کریں، کچھ تو شرم کریں. بہرحال ان کے والد پہ یہ کہا گیا کہ انہوں نے ڈس اون کیا تھا، ڈاکٹر شاہ نواز کو ڈس اون کیا تھا. یہ جھوٹ، سراسر جھوٹ تھا اور بالکل جھوٹ تھا. انہوں نے کوئی ڈس اون نہیں کیا تھا. وہ گھنٹوں اپنے بیٹے کی ڈیڈ باڈی کو لیے پھرتے رہے، چیختے رہے، چلاتے رہے، سسکتے رہے، لمحہ لمحہ جیتے رہے، مرتے رہے. اسلام کے ان نام نہاد ٹھیکیداروں سے بھیک مانگتے رہے کہ میرے بیٹے کی عزت سے تدفین ہونے دیں، لیکن نہیں ہونے دی گئی. پھر ان کی والدہ کا اسٹیٹمنٹ سامنے آیا، جنہوں نے ڈی آئی جی میرپور خاص، ایس ایس پی عمر کوٹ، ایس ایس پی میرپور خاص کو اور دیگر پولیس حکام پر الزام عائد کیا ہے کہ یہی لوگ ان کے قتل، ان کے والد کے بیٹے کے قتل میں ملوث ہیں. یہ قتل ہے، یہ 302 ہے. یہاں ہونا یہ چاہیے کہ جو پارلیمان میں صوبائی وزیر تعلیم سے سردار شاہ نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے اس کو آفیشیل اہمیت حاصل ہے. وہ 164 سی آر پی سی کے اسٹیٹمنٹ میں کنورٹ ہو سکتا ہے، اس کو کنورٹ کیا جائے. صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الانجار کے اسٹیٹمنٹ کو بھی 164 کے اسٹیٹمنٹ میں کنورٹ کیا جائے. اور چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ خدا کے واسطے اس سو موٹو نے از خود کاروائی کریں. آج ایک واقعہ ہوا ہے، کل کو کچھ اور ہو سکتا ہے، کل کو کوئی اور جان بھی جا سکتی ہے. یہ سلسلہ رک جانا چاہیے. کسی کو تو لٹکا دیں، کسی کو تو سزا دیں. کل کو یہ پولیس افسران ہیں، ڈی آئی جی اور ایس ایس پی، یہ تو چلے جائیں گے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو. باقی کیا رہ جائے گا؟ وہاں سے ان کا تبادلہ کسی اور صوبے میں کر دیا جائے گا. پھر کیا رہ جائے گا؟ کچھ رہ جاتا ہے. اور یہ جو نام نہاد ملا ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ ان کو کون لگام دے گا؟ ان کو کون روکے گا؟ جنہوں نے فتنہ گری پھیلائی ہوئی ہے، جنہوں نے فتنے اور فساد کی یہ فیکٹریاں بنے ہوئے ہیں، جنہوں نے فرقہ واریت کو پروان چڑھایا ہے. کس مذہب میں، قرآن کریم میں کہاں لکھا ہے کہ آپ فرقہ واریت کرو؟ کہاں لکھا ہے کہ اتنے فرقے ہیں؟ وہاں تو لکھا ہوا ہے کہ آپ تفرقے میں مت پڑھو، لا تفرقو، لا نفی آ گئی، بات ختم ہو گئی نا. تو پھر تفرقہ کیوں؟ پھر یہ ٹھیکیداری کیوں؟ جب ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے تو پھر ایک بے گناہ کا قتل کیوں؟ ایک ماں کے لخت جگر کی توہین، تذلیل، اس کی ڈیڈ باڈی کی کیوں؟ کیا یہ آپ کو اسلام اجازت دیتا ہے؟ نہیں. میرا مذہب انسانیت کا مذہب ہے، میرا دین انسانیت کا دین ہے. میرے نبی تمام انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے، تمام عالموں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے، تمام عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے تھے. کبھی تحقیق کی گئی عالمین کیا ہوتے؟ نہیں کی نا. آپ کی چلنے کے انداز سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کہاں سے اور کتنی تعلیم حاصل کی ہے. سمجھ تو گئے ہوں گے آپ. تو آج آپ لوگوں میں یہ وحشت، یہ دہشت، یہ غنڈہ گردی، یہ بدماشی، یہ انتہا پسندی اس لیے بھری ہوئی ہے کہ آپ کو سستی حوریں چاہیے جلدی سے. او بھائی، حوریں اس طرح نہیں ملتی. اپنا کردار ٹھیک کرو، اپنے افکار ٹھیک کرو. میرے نبی کو سمجھو، میرے نبی کے کردار کو سمجھو، ان کے افکار کو سمجھو. انہوں نے جو آپ کو راستہ چھوڑا اس راستے کو اپناؤ. ان کی زندگی کو سمجھو، ان کی سیرت کو سمجھو، ان کے اٹھنے بیٹھنے بولنے کو سمجھو، ان کی نگاہ اٹھانے کو سمجھو. وہ خاتم النبیین ہے، کوئی مذاق نہیں ہے جس کے دین کو آپ نے اس طرح تماشا بنایا ہوا ہے. میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر ان ملاؤں نے یہ حشر نہ کیا ہوتا تو آج دنیا میں مارا جانے والا یا پکڑا جانے والا ہر دہشت گرد مسلمان نہ ہوتا. یہی وہ ملا ہیں کہ جن کی فتنہ گری کی وجہ سے اسلام میں سب سے زیادہ مسلمانوں کی گردنیں یہاں سے کٹی ہیں. کیا کربلا میں مسلمانوں کے سامنے نہ تھے؟ کیا مسلمانوں نے آل نبی کو نہیں شہید کیا تھا؟ کیا مدینہ میں مسجد نبوی میں کیا مسلمانوں نے زنا نہیں کیے تھے؟ کیا اونٹ اور گھوڑے نہیں باندھے گئے تھے؟ کیا خانہ کعبہ کو مسلمانوں نے نہیں گرایا تھا؟ کیا وہاں ان کو کیا جو ہے وہ احرام کو آگ نہیں لگائی گئی تھی کہ مسلمان نہیں تھے؟ کیا بعد میں مسلمانوں نے خانہ کعبہ پر حملے نہیں کیے؟ کیا ایران عراق وار میں کتنے مسلمان جان سے گئے کیا آپ کو پتہ نہیں ہے؟
اس داعش اور طالبانائزیشن کے نام پر امریکہ نے اور مختلف ممالک نے کتنے مسلمانوں کی جانیں لی، کیا کوئی نہیں جانتا؟ یہ اسلام کا نوحہ ہے، اسلام کا نوحہ ہے۔ اسلام ماتم کنا ہے آپ لوگوں کے کردار کی وجہ سے، آپ لوگوں کے ان دہشت گردی کی سوچ کی وجہ سے، آپ لوگوں کے انتہا پسندانہ سوچ کی وجہ سے۔ شرم آنی چاہیے آپ کو، میرے دین کو بدنام مت کرو۔ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور وہ تو مسیحا تھا، وہ تو ڈاکٹر تھا جو مفت میڈیکل کیمپ لگاتا تھا، جو لوگوں کو مفت طبی سہولیات دیتا تھا، جو لوگوں کو مفت ادویات فراہم کرواتا تھا۔ ہاں وہ پاگل تھا کہ وہ میرے نبی کا عاشق تھا، وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا تھا، وہ نماز ادا کرتا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ چلو گے حسین بن منصور علاج کے راستے پر تو یہ تو ہوگا۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔ آئے موسم رنگیلے سہانے دیا نہیں مانے، تو چھٹی لے کے آجا بالما ہو، تو چھٹی لے کے آجا بالما۔ واہ شانو، آئے موسم رنگیلے سہانے دیا نہیں مانے، تو چھٹی لے کے آجا بالما ہو، تو چھٹی لے کے آجا بالما۔ جب بہتی ندیاں شور کرے، جب بہتی ندیاں شور کرے، تیرے دل تیرا